وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کیسے ہوگا وہ وقت جب ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے ایسے دن کے لیے جس میں معمولی شک بھی نہیں، اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا، اور ان کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اپنی زبان اقدس سے یہ کہا کرتے تھے وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، قیامت کا آنا حق ہے۔ جب اس کا آنا حق ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ جس طرح ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس کو پوچھا وہ قیامت کے متعلق تو نے سوال تو کر لیا ہے، ما اعددت لہا، اس کے لیے تو نے کیا تیار کر لیا ہے؟ کہتا ہے ما اعددت لہا کثیرا من الصلاۃ والزکوٰۃ والصدقہ والصیام غیر انی احب اللہ ورسولہ، اللہ کے پیارے پیغمبر میں نے اس کے لیے کوئی زیادہ نمازیں، زیادہ روزے، کوئی زیادہ صدقہ خیرات تو نہیں جمع کیا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من احببت، تیرا پھر حشر ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تیرا پیار ہے۔ اور اللہ اللہ کے رسول کے پیار کا معیار جو ہے نا وہ ذرا معلوم کر لیں۔ بعض لوگ پیار بڑا کرتے ہیں، میں صدقے جاواں یا رسول اللہ، منن دی واری آوے میں ملتان جاواں یا رسول اللہ۔ وہ صدقے واری کے ساتھ پیار جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ پیار کیسے ہوتا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ فرمایا صحیح معنوں میں مومن وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو بھی مان لیا، رسول کو بھی مان لیا، پھر اس کے اندر شک نہیں کیا۔ شک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ماننے کے بعد شک کیا ہے؟ کہ میں نے اللہ کو مان تو لیا ہے، پتہ نہیں اللہ مجھے بیٹا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، استغفر اللہ۔ پھر بیٹا مانگنے کے لیے قبروں کے چکر کاٹتا پھرتا ہے، اور کچھ ایسے بدبخت ہیں جو دولے کی قبر پر چلے جاتے ہیں گجرات، دے دے چاہے چوہا ہی دے دے۔ اور نہیں، جب تو نے اللہ کو مان لیا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، پھر مشکل کشا بھی وہ ہے، حاجت روا بھی وہ ہے، کرنے والا بھی وہ ہے، اولادیں دینے والا بھی وہ ہے، اور تیری فقیری کو دور کرنے والا بھی وہ ہے، اور تیری مشکلوں کو آسان کرنے والا بھی وہ ہے، اور تجھے ہر قسم کی شفا دینے والا بھی وہ ہے۔ پھر خارش کے لیے بیساکھی کی نہر کے اندر نہانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر شفا مانگ اپنی جگہ پر بیٹھ کر، کس سے؟ رب العالمین سے، کہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ پھر شفائیں اس سے مانگ، کیونکہ وہ تو ایسی شفا دیتا ہے کہ جو بیماری کو چھوڑتی نہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے بعد پھر یقین کامل جو ہے نا وہ انسان کا ہونا چاہیے، اور رسول کو ماننے کے بعد
پھر یہ نہ کہے کہ نبی کی تعلیم کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کوتاہی رہ گئی ہے. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل مکمل راہبر، رہنما، لیڈر، پیشوا، مقتدا بن کر آئے ہیں. پھر ہر بات ان کی مان. پھر کسی امام کی طرف، کسی پیشوا کی طرف، کسی اور لیڈر کی طرف، کسی اور قائد کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. قائد اعظم بھی رب العالمین ہے نا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اسی طریقے سے تمہارے ہر مسائل کا حل جو ہے وہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. پھر کیا ہے، یہ فقہ حنفی ہے، یہ شافی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے؟ نہیں، پھر فقہ مانی جائے گی تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی. امام محمد کا اور امام شافی رحمہ اللہ کا ایک دفعہ نا مباحثہ ہو گیا. وہ کہنے لگے یار دو امام ہیں جو ہم سے بڑے ہیں عمروں کے اندر، ہمارے استاد ہیں وہ، ایک امام مالک رحمہ اللہ ہے اور ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے. مجھے یہ بتلا، امام محمد کو کہنے لگے ان دونوں میں سے قرآن کو زیادہ جاننے والا کون ہے؟ انہیں کہا امام مالک رحمہ اللہ. کہتے ہیں اچھا یہ بتلا کہ ان دونوں میں سے حدیث کا علم کس کے پاس زیادہ ہے؟ وہ کہتا ہے وہ بھی امام مالک رحمہ اللہ کے پاس. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگ دور دراز سے لاگر کمزور سواریوں کے اوپر سفر کر کے آئیں گے مدینے کے اندر، اور مدینے سے بڑا امام ان کو کہیں نہیں ملے گا. اور یہ اشارہ تھا امام مالک رحمہ اللہ کی طرف. اور میں قربان جاؤں ان کی عظمت پر، جب وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے کہا کرتے ان ھذا القول صاحب ھذا القبر، یہ قول جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ اس قبر والے کا قول ہے جو روضہ کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. اور واقعی ان سے بڑا امام اس وقت کوئی نہیں تھا. اور ایسی کتاب لکھی جس کتاب کی نقل اتار کر سارے محدثین نے جو ہیں وہ کتابیں لکھی ہیں. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب کو موطا امام مالک کہا جاتا ہے. موطا کا معنی کیا ہے؟ روندی گئی. یعنی ہر عالم نے اس کو پڑھا اور اس انداز کے ساتھ پھر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا. کہتے ہیں وہ بھی امام مالک زیادہ جانتے ہیں. اچھا یہ بتلا اقوال صحابہ کس کو زیادہ یاد ہیں؟ جی وہ بھی امام مالک رحمہ اللہ کو زیادہ یاد ہیں. پھر کہنے لگے امام شافی فانا نقیس. پھر یہ بتلا اب قیاس کس کے اوپر کرنا چاہیے، امام ابو حنیفہ کے اوپر یا امام مالک کے اوپر؟ قیاس کے لیے تم نے امام ابو حنیفہ کو آگے کر دیا ہے کہ ان کی بات کے ساتھ قیاس کیا جائے گا. اور نہیں، جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو زیادہ یاد ہو، اقوال صحابہ جس کو زیادہ یاد ہو، وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ قیاس کی باری آئے تو اس کی بات کے اوپر قیاس کیا جائے. وہ جو بات کہتا ہے کہ یہ قرآن سے مسئلہ نکلتا ہے، یہ حدیث سے مسئلہ نکلتا ہے، یہ صحابہ کے اقوال سے مسئلہ نکلتا ہے، اس مسئلے کے اوپر عمل کرنا چاہیے. تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر کو ماننے کے بعد ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہیں کرتے. پھر وہ کہتے ہیں کامل مکمل اگر رہنمائی کسی ہستی نے ہم کو دی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول کا اپنا فرمان اسی موطا امام مالک کے اندر امام مالک رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. اور لوگو ما من شیء فیہ خیر لکم الا انباتکم بہ، کوئی ایسا بلائی کا معاملہ نہیں تھا جس کے اندر تمہارے لیے خیر تھی مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو خبر دے کر گیا ہوں. اور کوئی ایسی چیز نہیں فیہ شر لکم الا نہیتکم عنہ، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے اندر تمہارے لیے شر تھا، تکلیف دہ معاملہ تھا، برائی تھی، مگر میں تم کو منع کر کے جا رہا ہوں. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو میرا رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ اور اللہ سے ڈرو.
یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھر مشکل کشا، حاجت روا کرنے والا، بگڑی کو بنانے والا، اولادوں سے نوازنے والا، بارشوں کو برسانے والا اور فضاؤں کو ٹھرانے والا، ہواؤں کو چلانے والا، ندی نالوں کے اندر پانی کو جاری کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے. اور راہبر، پیشوا، مقتدا اور لیڈر وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اللہ کے ساتھ پیار کرنے کا مطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرنے کا مطلب. آنا پھر جس کے ساتھ تیرا پیار ہے کل قیامت کے دن حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنے پیار کا معیار بیان کر دیا لوگوں کے سامنے. یار میں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میرے طریقے کے ساتھ پیار کیا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کیا، اور جس نے میرے ساتھ پیار کیا کان معی فی الجنہ، وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا. تو یہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول کے ساتھ پیار کا معیار ہے. اس لیے آپ نے فرمایا انت ما من احببت، اور تو ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تیرا پیار ہوگا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ انی احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان. میں پیار کرتا ہوں کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ بھی، اور میں پیار کرتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، میں پیار کرتا ہوں ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی، عمر بن خطاب کے ساتھ بھی، عثمان ذو النورین کے ساتھ بھی، وغیرہم من اصحاب رسول اللہ، اور ان کے علاوہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں سب کے ساتھ میرا پیار ہے. اور تم بھی کہا کرو کہ ہمارا بھی اللہ کے ساتھ پیار ہے، رسول کے ساتھ پیار ہے، اصحاب کے ساتھ پیار ہے، اور تابعین کے ساتھ پیار ہے، تبع تابعین کے ساتھ پیار ہے، محدثین کے ساتھ پیار ہے، مفسرین کے ساتھ پیار ہے، علماء کے ساتھ پیار ہے، طلباء کے ساتھ پیار ہے، ہر مومن متقی پرہیزگار کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا پیار ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. میں اس دن سارے دوستوں کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے، لیکن متقین کی دوستی وہاں بھی برقرار ہوگی. تو اس لیے ان کے ساتھ پیار کیا کرو تاکہ حشر تمہارا جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہو جائے. تو یہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، جس میں کوئی شک ہی نہیں. اس دن کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا تو نے تیار کر رکھا ہے؟ جب ہر جان کو اس کی نیکی کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا اور برائی جو ہے وہ بھی اس کے سامنے کر دی جائے گی. ایک صحابی رسول آیا، کہتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اونٹوں کی زکوٰۃ بیان کر دی، 5 اونٹ ہوں 1 بکری دینی ہے، 10 اونٹ ہوں 2 بکریاں، 15 اونٹ ہوں 3 بکریاں، 20 اونٹ ہوں 4 بکریاں دینی ہیں، 24 تک 4 بکریاں چلے گی. جب 25 ہو جائیں تو پھر 1 سال کی اونٹنی جو ہے وہ زکوٰۃ کے اندر دی جائے گی، اور گائے جو ہے وہ 30 ہو جائیں، 1 سال کا بچہ یا بچی وہ زکوٰۃ کے اندر دی جائے گی. اسی طریقے سے بکریاں 40 ہو 120 تک 1 بکری دی جائے گی. سونے کے اندر 7.5 تولے ہو تو پھر اس کی زکوٰۃ ہے، اور چاندی جو ہے 52.5 تولے چاندی ہو تو پھر اس کی زکوٰۃ ہے. ہر چیز کی آپ نے زکوٰۃ بیان کر دی. یہ گدھوں کی زکوٰۃ آپ نے بیان نہیں کی. گھوڑوں کے متعلق بھی آپ نے فرما دیا کہ ایک آدمی کے لیے وہ اجر کا سبب ہیں، ایک آدمی کے لیے وہ پردے کا سبب ہیں، اور ایک آدمی کے لیے گھوڑے بوجھ کا سبب ہیں. تو آپ نے یہ گدھوں کی زکوٰۃ بیان نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں میرے اوپر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، ہاں الا آیۃ شاذہ، مگر یہ ایک علیحدہ ہی آیت جو ہے وہ میرے اوپر نازل ہوئی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر وہ کون سی آیت ہے؟ میں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی. تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ نیکی کا اور بدی کا معیار جو ہے وہ تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے، اور تیری ذرہ نیکی کو بھی ہم لکھ رہے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی گناہگار، سیاہ کار، خطا کار،
اس کو بلایا جائے گا اور اس کی برائیوں کے دفاتر اس قدر زیادہ ہوں گے، چاروں طرف اس کی برائیوں کے دفاتر جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس کو بلائے گا، اس کے سامنے اس کے دفاتروں کو کھولا جائے گا، اور اللہ رب العالمین ہر آدمی کے سامنے اس کے برائیوں کے دفاتر، نیکیوں کے دفاتر کھولے گا، اور اس کو کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنی کتاب خود پڑھ، تیری جان ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے کہ تو کامیاب ہے یا ناکام ہونے والا ہے۔ اور وہاں کچھ اپنی کتاب کو دیکھ کر کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، باپ کے پاس جائے گا، والدہ کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، ہمشیرہ کے پاس جائے گا، دوست کے پاس جائے گا، اور اسی طریقے سے دیگر رشتہ داروں کے پاس جائے گا، او میری کتاب کو پڑھو، میں خیال کرتا تھا کہ میں حساب و کتاب کو ملنے والا ہوں، اس لیے میں نے اپنی ڈائری جو ہے وہ درست لکھوائی تھی، پڑھو میری کتاب، مجھے اللہ نے پاس کر دیا ہے۔ اور دوسرا بدبخت جس کو بائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ پکڑایا جائے گا، وہ چھپتا پھرے گا اور کہتا پھرے گا، یہاں موت کو پسند نہیں کرتا، وہاں کہے گا کاش موت ہی رب جو ہے نا وہ میرے اوپر مسلط کر دیتا، لیکن وہاں موت مانگے بھی موت نہیں آئے گی، یہاں نہ بھی مانگے پھر بھی آ جائے گی۔ تو خیر وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہوں گی، وہ دفاتر جب اس کے سامنے آئیں گے وہ کہے گا ہلاک تو یا اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ رب العالمین مانگے گے او میرے بندے تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے اوے میرے اس بندے کی کوئی نیکی بھی ہے؟ ہاں اللہ نیکی بھی ہے، میں لاؤ اس کی نیکی، چھوٹی سی پرچی جو ہے نا وہ لائی جائے گی، یہ اس کی نیکی ہے۔ وہ پرچی کو دیکھ کر پتہ کیا کہے گا؟ ما ہذہ البطاقۃ فی ہذہ السجلات، ان بڑے بڑے دفاتر کے مقابلے میں یہ چھوٹی سی پرچی کیا کرے گی؟ اللہ پھر فرمائیں گے لا ظلم علیک الیوم، اور تیرے اوپر زیادتی نہیں ہوگی، وہم لا یظلمون، تیرے اوپر زیادتی نہیں ہوگی، یہ تیری نیکی بھی ہے۔ پھر وہ دیکھ کر حیران ہوگا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے لاؤ انصاف کا ترازو، جو جنوب سے لے کر شمال تک اور زمین سے لے کر آسمان تک پھیلا ہوا ہوگا، لمبائی اس کی زمین سے لے کر آسمان تک کی اور چوڑائی اس کی جنوب سے لے کر شمال تک کی، پھیلا ہوا وہ ترازو جو ہے وہ لایا جائے گا، اور وہ ترازو جو انصاف والا ترازو ہے۔ ایک دفعہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا، آپ نے کھانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی محبت پیار کی، الفت کی، چاہت کی باتیں جو ہے نا وہ شروع ہو گئی۔ اماں عائشہ صدیقہ کے ذہن میں فوراً ایک سوال آیا، کہنے لگی اللہ کے پیارے پیغمبر اما تذکر یوم القیامہ، کہ آپ قیامت کے دن بھی ہمیں یاد کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، عند الحساب، جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، وعند المیزان، اور جب ترازو کے اندر اعمال تل رہے ہوں گے، اور تیسرا وعند الصراط، جب پل صراط سے گزر ہو رہا ہوگا، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے کہ میزان لایا جائے گا، رب العالمین فرمائیں گے رکھو اس کی پرچی ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں اس کی جو خطاؤں کے دفاتر ہیں وہ رکھ دو، وزن کرو۔ جب وزن کیا جائے گا وہ پرچی والا پلڑا نیچے ہوگا، دفاتر والا اوپر اڑ رہا ہوگا، کیوں؟ پرچی کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ۔ انڈونیشیا کے ایک عالم دین تقریر کرتے کرتے نا کہتا ہے سارے کلموں سے زیادہ وزنی کلمہ جو ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ ہے۔ کہتا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کلمے کو خوب جان پہچان کر کہنے کا آرڈر دیا ہے، اور ساتھ یہ آیت پڑھنی شروع کر دی، وہ سورہ محمد کی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ جب تیسری مرتبہ کہا ہارٹ اٹیک ہوا، نیچے گرا اور اس کا سانس ابھی جاری تھا، اس کا سانس جو ہے نا وہ بھی یہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ۔ میں قربان جاؤں پیارے پیغمبر کی عظمت پر، آپ میں من کانا
آخر کلام ہی بلا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہوئی، ادھر اس کی جان نکلے گی، ادھر وہ جنت میں چلا جائے گا. وہ کلمہ کہتا ہوا جا رہا ہے دنیا سے. اور میں آپ کے ذہن میں ایک بات بٹھا دوں، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیت الطالبین کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، 15 سزائیں بے نمازی کو دی جاتی ہیں، جن میں سے 9 دنیا کے اندر اور 6 جو ہیں وہ آخرت کے اندر دی جائیں گی. ان میں سے صرف ایک سزا کا میں ذکر کرنے والا ہوں جو دنیا کے اندر دی جائے گی. بے نماز جو آدمی ہے اس کی زبان کے اوپر آخری وقت کلمہ جاری نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے. ایک نا تانگے والا فوت ہونے لگا، وہ اسٹیشن سے لے کر نا یہ دربار تک جو علی حجویری کا ہے تانگا چلاتا تھا. اس کو اس کے ساتھی کہتے ہیں کلمہ کیا؟ کہتا ہے پاٹی لواری دربار، پاٹی لواری دربار. پھر کہیں کلمہ کیا ہے؟ پاٹی لواری دربار. وہ یہ کہتا ہی مر گیا. کیوں؟ تانگا اس نے پوری زندگی چلایا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے کبھی سجدے کے لیے سر کو جھکایا ہی نہیں. سزا اس کو کیا دی رب نے کہ وہ پاٹیل والی دربار ہی کہتا مر گیا ہے، کلمہ جاری نہیں ہوا. اور جو پکا نمازی ہے جب وہ مرنے لگتا ہے رب العالمین اور فرشتوں کو کہتے ہیں کوئی اس کے پاس جا کر اس کے ساتھی تو تلقین نہیں کلمے کی کر رہے اور تم ہی کرنی شروع کر دو. وہ جو حد بصر تک اس کے سامنے بیٹھے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ. تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب وزن کروائے گا وہ کلمے والا پلڑا نیچے ہوگا، دفاتر والا اوپر اڑ رہا ہوگا. کیوں؟ تیرے رب کے نام سے کوئی چیز زیادہ وزنی نہیں ہے. یہ ہے لوگو فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. ایک عورت آئی اماں عائشہ صدیقہ کے پاس، ساتھ 2 بچیاں ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. کہتی ہے اماں جان کچھ دو، میری بچیاں یتیم ہیں، بھوکی ہیں، میں خود بھوکی پیاسی ہوں. اماں عائشہ صدیقہ نے سارا گھر جو ہے اس کو ٹٹولا، صرف ایک کھجور کا دانہ نکلا، صرف ایک دانہ کھجور کا. آپ نے وہی اٹھایا اس کو دے دیا. اس عورت کی کمال شفقت دیکھو. اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک بچی کو دے دیا، دوسرا دوسری بچی کو دے دیا. خود بھوکی رہی، پیاسی رہی، چکھا تک نہیں کھجور کو. چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. اماں عائشہ نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہ بھی بتلایا کہ ہمارے گھر سے صرف ایک ہی کھجور نکلی ہے. نبی کریم سے میں عائشہ من ابتولیہ بہؤلاء البنات دخل الجنہ، جو ان بچیوں کی ساتھ ازمائش میں ڈال دیا گیا، اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جنت عطا کر دے گا، وہ جنت میں جائے گا. بلکہ ایک حدیث کے اندر میں نے یہ بھی پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنا وَصُفَحَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میں اور وہ عورت جس کی زندگی کے اندر اس کا خامن فوت ہو گیا، اس نے اولاد کی خاطر آگے شادی نہیں کی، ان بچوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر اپنی زندگی کو وقف کر دیا، حتیٰ کہ اس کے رخساروں کے اوپر سیاہ داغ پڑ گئے. میں اور وہ عورت اس طرح مل کر جنت میں جائیں گے. وہ مجھ سے پہلے جنت کے گیٹ پر پہنچ چکی ہوگی اور وہ جنت کے گیٹ کو اس طرح دستخط دے رہی ہوگی، اللہ میں کب تک انتظار کروں اپنے خامد کا، جو مجھے زندگی میں چھوڑ کر آیا تھا، میرے لیے جنت کا گیٹ کھول دے. اتنی دیر میں امام کائنات نے فرمایا میں آ جاؤں گا امت کو لے کر. اور گیٹ تو پیارے پیغمبر کے اشارے کے بغیر تو نہیں نا کھولا جائے گا. گیٹ کھولتے ہی وہ عورت پہلے ہی پہنچی ہوئی ہے، میرے ساتھ مل کر وہ جنت میں جا رہی ہوگی. ایسا جو ان بیٹیوں کے ساتھ آزما لیا گیا. لیکن یہاں میں جو آپ کے سامنے بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ کے پاس
وہ ایک معمولی کھجور کا دانہ ہے، وہ بھی دریغ نہیں کیا، وہ بھی اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا۔ لوگوں، چھوٹی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑا نہ کرو، چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کیا نہ کرو۔ کیوں؟ اور چھوٹا گناہ بھی کبھی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، اور کبھی چھوٹی نیکی بھی نجات کا سبب بن جاتی ہے۔ کیسے بنتی ہے چھوٹی نیکی نجات کا سبب؟ امام کائنات نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اور عزت علیہ اعمال امتی، میرے اوپر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، حتی القذاۃ التی یخرجها الرجل من المسجد، یہاں تک کہ وہ تنکا بھی میرے اوپر پیش کیا گیا جو مسجد میں پڑا ہوا برا لگ رہا تھا، آدمی نے پکڑا باہر پھینک دیا، اللہ رب العالمین قدر کرنے پر ہے اس کی وجہ سے جنت الاٹ کر دے۔ یہ ہے میرا اللہ۔ اور کسی روزے دار کو روزہ کھولنے کے وقت ایک کھجور آپ دے دینا تو رب العالمین پتہ ہے اس کھجور کی قدر کتنی کرے گا۔ اللہ اس کو دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا، اس کی رب تربیت کرنی شروع کر دے گا، حتیٰ تکون مثل احد، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کا دن ہوگا، آدمی کے سامنے اس کے اعمال والا پردہ پیش کیا جائے گا، اس کے اندر اس کے اجر ہوں گے، ثواب ہوں گے، کہیں نمازوں کا ثواب، کہیں روزوں کا ثواب، کہیں جہاد کا ثواب، کہیں حج عمرے کا ثواب، اور کہیں دیگر معاملات جو ہیں اس نے دنیا کے اندر جو کیے ہوئے نیکی والے ان کا ثواب نظر آ رہا ہوگا، اور کہیں اس پلڑے کے اندر پہاڑوں جیسی چیزیں بھی ہوں گی۔ وہ کہے گا دیکھ دیکھ کر اللہ، ان اعمال کا تو پتہ چل رہا ہے، یہ میں نے نمازیں پڑھی یہ ان کا ثواب ہے، یہ روزے رکھے ان کا ثواب ہے، یہ حج کیا اس کا ثواب ہے، یہ عمرہ کیا اس کا ثواب ہے، ان پہاڑوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے وہ فلاں وقت تیرے پاس فقیر، یتیم، مسکین، بیوہ عورت آئے؟ ہاں اللہ آئے۔ مایا تیرے پاس کھجوروں کی بوری پڑی ہوئی تھی؟ ہاں اللہ وہ تو پڑی ہوئی تھی۔ مایا وہاں سے مٹھی بھر بھر کر سب کو دے دی تھی؟ ہاں اللہ سب کو دی تھی۔ مایا ہم نے ایک ایک کھجور کو احد پہاڑ کے برابر کر کے تیرے پلڑے میں سجا دیا ہے۔ یہ وہ تیرا کیا ہوا صدقہ ہے، اور صدقہ رب کو راضی کرنے والا، آگ سے ڈال بننے والا، رب کے غصے کو مٹانے والا، بری موت سے بچانے والا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے ہاں بندے کو قریب کرنے والا۔ اس لیے کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشاط، میں کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے معمولی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ پائے کی کھری ہی کیوں نہ ہو۔ بکری کا پایا ہوتا ہے نا، اس کی کھری، جانتے ہو کھری کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس جگہ کے اوپر کھول چڑھا ہوتا ہے نا، جب گرم کیا جاتا ہے کھول اتر جاتا ہے اور اندر سے وہ سفید کھری نظر آتی ہے۔ میں اتنی بھی بوٹی پکا کر کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے گھر بھیج دے، اس کو حقیر نہ سمجھے، اور میرا رب چاہے تو اس کھری کی وجہ سے تجھے جنت الاٹ کر دے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کل قیامت کو لا ظلم علیک اليوم، لا ظلم علیک اليوم کی آوازیں آ رہی ہوں گی، اور اللہ رب العالمین امت محمد کے چھوٹے چھوٹے اعمال کا بڑا بڑا عطیہ جو ہے وہ دے رہا ہوگا۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ رب العالمین وہ عطیات ہمیں بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تقاضے ہیں کتاب و سنت کے اللہ ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔